ہر رات ذکر حسین میں صرف ہو رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، مگر یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حسین ہمیں اپنی محفلوں میں بلا لیتے ہیں۔ حضرات محترم، سوچنے والوں کا اپنا اپنا الگ الگ انداز ہے سوچنے کا، اس لیے کہ فکر پر پابندی نہیں، ہندوستان ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ہر انسان اپنے اپنے حساب سے سوچ سکتا ہے، خیالات پر پابندی نہیں لگائی گئی ملک کے قانون کے اعتبار سے، مگر الحمدللہ یہ صدقہ ہے ہمارے بزرگوں کا کہ ہماری فکر وہی ہے جو کربلا میں امام حسین کی تھی، ہمارے سوچنے کا زاویہ بھی وہی ہونا چاہیے اور وہی ہے بھی الحمدللہ، بزرگوں کا فیضان ہے۔ اور ہم آج کی جو محفل ہے حسین اعظم کانفرنس، حسینی کانفرنس، میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کی محفل میں جتنی دیر میں بیٹھا رہوں میں صرف ذکر اہل بیت کرتا رہوں، اور یہی میری عادت بھی ہے، یہی میرا مزاج بھی ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کہ جن کی خیرات کھاؤ انہی کے تذکرے کیا۔ کہنے والے، آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح کسی اور موقع پہ کروں گا کیونکہ آج میں مختصر خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے والے اپنے اپنے انداز میں مقام اہل بیت بیان کرتے ہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قرن میں جب دیکھیں تعریف کرنے والے اپنی اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر قربان جاؤ امام عشق و محبت پر بریلی کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، اس کے مصطفیٰ نے جوش مارا، نگاہ امام عشق و محبت حسنین پر پڑی ہے تو پکار اٹھے ہے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، شان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز بڑھاؤ۔ حضرات آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کی بنیاد پر کامیابی مل جائے گی، حج کی بنیاد پر کامرانی مل جائے گی، زکوٰۃ دے دیا تو حضور راضی ہو جائیں گے، صفا اور مروہ کی صحیح حضور کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ میں کہتا ہوں صفا اور مروہ کی صحیح زندگی میں ایک بار نہیں، بندہ ساری زندگی طواف کعبہ کرتا ہے، صفا اور مروہ کی صحیح کر کر کے پیر میں گٹھے پڑ جائیں، حجر اسود کو چوم چوم کر ہونٹوں کو گھس دے، مگر یاد رکھیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کامیاب ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو کامیاب ہیں، حج کرتے ہیں تو کامیاب ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو کامیاب ہیں، اس لیے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے سڑک پہ چل رہے ہیں، دلی کا ماحول تو سب کے سامنے آیا ہے، سب جانتے ہیں مرکز کہاں ہے۔ حضرات یاد رکھیں کامیابی ملے گی کہاں سے؟ محض یہ سوچیں کہ صرف نماز پڑھ کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، روزہ رکھ کے کامیاب ہو جائیں گے، حج کر کے کامیاب ہو جائیں گے، زکوٰۃ دے کر کامیاب ہو جائیں گے، فرائض کی ادائیگی ہو، واجبات کی تکمیل ہو، سنت پر عمل پیرا ہو، نہیں، پھر کامیابی ملے گی کس طرح سے؟ یاد رکھیں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو حضور اور حضور کی اہل بیت سے محبت کریں، خدا تم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ وہ مقدس در ہے، جی حضرت فرماتے ہیں نا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر انہیں کہیں جگہ نہیں ملتی، پھر جو پھر گئے اس در سے تو پھر پھرتے ہی رہتے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس لیے یہ حسینی کانفرنس ہے تو یہ ذہن بنا کے جائیں اور یہ فکر لے کر جائیں کہ الحمدللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ نہ حضور اور نہ ہی حضور کی آل کی محبت سے خالی رہے گا۔ ہمارے یہاں جلسوں کا عالم یہ ہے صاحب کہ جلسے میں تو ہمارا نوجوان طبقہ بہت جاتا ہے اور نعرے تو الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ صاحب
آج بڑے کی بریانی ملی ہے، پایا ہوا ایک دم ساتھ کے آئے ہیں، بس صرف نعرہ ہی لگاتے ہیں۔ آج ہماری قوم کی جو تباہی کی وجہ ہے بس یہ ساری وجوہات ہیں، جو اسلامی طرز و طریقہ ہونا چاہیے، جو ایک زاویہ ہونا چاہیے، وہ زاویہ نہیں ہماری جو چھوڑ آتے تو ضرور ہے، مگر خدا رہا پیغام کربلا جو ہے اسے اس پر عمل کریں، جو حسینی فکر ہے اسے لے کر جائیں۔ نعرے لگا کر آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، مگر حسین کا کردار اپنا لیں گے تو زندگی کامیاب ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان دنیا کامیاب ہے اور آخرت کامیاب ہے۔ حضرات محترم، حضرت بیدم شاہ وارسی نے فرمایا، اپنے اپنے انداز میں عاشقوں نے مقام اہل بیت بیان کیا۔ ہر عاشق جو نبی اور نبی کی آل سے محبت کرتا ہے ہمارے سامنے بتا دے، کوئی کہیں کا ہو، اس لیے کہ مذہب اسلام ہے یہاں شکل و صورت کی بنیاد پر انسان کو شخصیت پرستی نہیں سکھائی جاتی، یہاں وہی بہترین ہے جو نبی کا سچا دیوانہ ہے، یہاں وہی اچھا ہے جس کی زندگی شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ، کائنات کے مقصود کا جو سبب ہے، یعنی اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، کائنات کو جو زینت بخشی گئی ہے، جو کائنات کو اجالا دیا گیا ہے، جو ستارے چمک رہے ہیں، چاند روشنی بکھیر رہا ہے، سورج زمین پر اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی شعاعوں کو بکھیر رہا ہے۔ اگر آدم آئے ہیں، شیش آئے ہیں، ہود آئے ہیں، زکریا آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں، صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، تو یہ صدقہ ہے امام الانبیاء کا کہ جن کے صدق و طفیل کائنات کو زینت بخشی گئی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان۔ حضرات حضور کی شان میں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر مقام محمد رسول اللہ کما حق ہو کوئی شخص بیان کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یہ وہ مقام ہے کہ کہنے والے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، مگر بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کچھ تعریف کی ہوگی، کیونکہ حضور کی ذات ایسی ہے جس نے تعریف کی وہ آفتاب اور مہتاب بن گیا۔ آپ دیکھیں تو یہ 5 تن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، کتنے ہوئے؟ 5۔ جوڑنے میں تو آپ لوگ ماہر ہیں دلی والے، 5 جوڑ کے تو آپ لوگوں نے حکومت بنا دی۔ 5 تن ہیں، یہ 5 تن جب ملتے ہیں تو پنجتن بنتے ہیں۔ کیا بنتا ہے؟ پنجتن۔ مقام محمد رسول اللہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کروں گا۔ میں اپنی گفتگو حضرت مولا کائنات سے شروع کرتا ہوں، یہ کہ ناظم اجلاس کے اشعار اتنے دمدار تھے کہ میرا ذہن بدل گیا۔ چاہتا ہوں کچھ دیر حضرت علی کی تعریف میں کچھ جملے کہہ کر اپنی زندگی، دنیا اور آخرت کو روشن کرنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ نبی کا گھر وہ گھر ہے خدا کی قسم کی بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے ہیں۔ حضرات محترم، کون علی؟ اللہ اکبر، وہ علی کی جن کی ولادت کا جواب دنیا نہ لا سکی۔ تاریخ اور واقعہ میرا سنانے کا مقصد بھی نہیں ہے، آپ جانتے بھی ہیں۔ حضرت علی کی والدہ محترمہ ہے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، اچانک ولادت کے آثار نمودار ہوئے، آپ داخل ہوئے۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ دیوار کعبہ شک ہو گئی، دروازہ کھلا، فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، مولا علی مشکل کشا پیدا ہو گیا، کعبے میں پیدا ہوئے، جس کا پہلا قدم خدا کے گھر میں پڑا، گھر میں پڑا وہ علی۔ اچھا لمحہ گزرا، منٹ گزرے، گھنٹے گزر گئے، مگر مشکل کشا نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میں ولادت سے جو نچوڑ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے تو سبھی نے سنا ہے، علماء تو سب جانتے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات اب مشہور ہو گیا کہ علی نابینا پیدا ہوئے، مگر تقدیر میں تو کچھ اور لکھا ہوا، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اور نظام الہی تو کچھ اور بیان کرنا چاہتا۔ اب جب یہ مشہور ہوا کہ علی نابینا ہے، اس بات کا علم محمد رسول اللہ کا ہوا،
آقا کریم تک خبر پہنچی، نبی